بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بے نمازی عورت کا انجام، بے نمازی کی سزا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں۔ ان کو پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور ان کے چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کرے اور خوب اچھی طرح دل لگا کے نماز پڑھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے سب گناہ بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا، اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز کو نہ پڑھا، اس نے دین کو برباد کر دیا۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور یہ عورت کون ہوگی؟ یہ بے نمازی عورت ہوگی۔ اس کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ جب اسے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہ پڑھی، تو نے نماز کیوں چھوڑ دی، نماز کیوں نہ پڑھی؟ وہ عورت جواب دے گی اور عرض کرے گی، یا اللہ، مجھے اپنے خاوند کے، اپنے فیملی کے کام کاج میں فرصت نہیں ملتی تھی، اور خاوند کے خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ خاوند کے خوف کی وجہ سے، خاوند کے کام کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سن کر میرے اللہ حکم دے گا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو حاضر کیا جائے۔ جب حضرت آسیہ حاضر ہو گئی تو اس بے نمازی عورت کو کہا جائے گا کہ اب تو بتا کہ تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا اس آسیہ کا خاوند؟ فرعون زیادہ ظالم تھا یا تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خاوند زیادہ ظالم تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو آسیہ ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، اور کیسی ہی عبادت گزار تھی، کیسی متقی پرہیزگار تھی، کیسی میری محبوبہ تھی۔ اگر کسی خاوند کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے آسیہ نماز چھوڑ دیتی، سب سے پہلے آسیہ عبادت چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد میرا اللہ فرمائے گا